بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جو میں نے آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا ہے، بیسیکلی ایک سوال ہے پہلے، اس کے بعد اس کے بارے میں واقعہ بھی شیئر کروں گی تاکہ رہنمائی ہو سکے۔ تو سوال کچھ یوں ہے کہ ایک بہن کہہ رہی ہے کہ میں چھوٹا درود شریف پڑھ رہی تھی تو انہیں بہت ہی اچھے خواب آتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے 313 مرتبہ، تب بھی اچھے خواب آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اثار ہونا شروع ہوا ہے درود ابراہیمی کا تو انہیں بہت ہی عجیب اور برے خواب آنا شروع ہو گئے، تو پریشان ہیں۔ اچھا، یہاں میں پہلے ایک بات کلیئر کر دوں آپ کو، درود ابراہیمی ایک ایسا عمل ہے جو بندہ اسے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس کا ہر طرح سے بھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو اس سے ہٹانا شروع کیا جاتا ہے کہ بندہ جو پڑھنا روک دے، اور یہ پروسیس ایک ہفتے، کم سے کم 3 دن، کچھ لوگوں کو بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا، 3 دن، کم سے کم 1 مہینہ، کچھ لوگوں کو 10 سال بھی یہ چیز چلتی رہتی ہے، لیکن ان کی تعداد اگر زیادہ ہو درود ابراہیمی کی تو پھر یہ چیزیں ہونا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے واقعے کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ ان کو سوال کا جواب مل جائے۔ یہ خواب کا آنا بیسیکلی بندے کو درود ابراہیمی سے یا کوئی چیز جو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے اس کو شیطان جو ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو بندہ پڑھ رہا ہے درود شریف وہ پڑھنا روک دے، ڈر جائے۔ آپ خود سوچیں نا کہ شیطان آپ کا بھلا نہیں چاہتا۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اذکار کرتے ہیں اور اسے زیادہ دھیان سے توجہ سے کرتے ہیں اور ریگولرلی آپ ایک وقت باندھ کر کرتے ہیں تو شیطان کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کے اس عمل سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو ڈراتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تاکہ آپ جو ہے اس چیز سے، اس ٹریک سے ہٹ جائیں اور آپ کا کوئی بھی کام نہ بنے، آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد آپ کا بھلا نہ ہو سکے بیسیکلی، کہ وہ شیطان ہے نا، شیطان تو انسان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ شیطان ہر وہ ایسا کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے جس سے بندے کو تکلیف پہنچے، اذیت میں رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو اس چیز سے ہٹایا جاتا ہے، برے خواب کا آنا۔ آ گئی اچھے خواب کی بات، تو خواب یہ جو آپ ایک بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے جو ہوتے ہیں اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، وہ جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہوتا اور اس کے اندر بہت ہی عجیب آپ کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کچھ برے خواب ان لوگوں کو بھی آتے ہیں جن کے اوپر جادو ٹونا یا اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے ایسی چیزیں جو پھر ان کو خواب میں اس طریقے سے دکھائی جاتی ہیں۔ اور دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کے ذریعے آپ کو انڈیکیشن دی جا رہی ہوتی ہے کوئی چیز کی، جیسے کہ آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور آپ چیز سے بے خبر ہیں، تو آپ کو خواب کے ذریعے وہ بتایا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ باقی اس کی کیا علامتیں ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ اس طریقے کی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، بس یہ آپ کو الرٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن کافی برے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، پریشان مت ہوں۔ اچھا، اب جو ہے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہے میں وہ واقعے سے پہلے آپ ایکسپلین کر دوں، وہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ جو ایکسپیرینس ہے وہ شیطان کے ہم نہیں ہیں۔ خود سوچے نا، اگر ایک عورت ہے اور اس کا تجربہ ہے اپنے بچوں کو پالنے میں، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سالوں سے پال رہی ہے اور اس بچے کی فطرت سب کچھ اس کو پتا ہوتی ہے، جیسے وہ ایک بچے کو پالتی ہے اسی طریقے سے دوسرے بچے میں بھی وہی پیٹرن پھر ریپیٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے تیسرے بچے میں وہی بیماریاں، وہی سردی، وہی گرمی جو ہر بچے میں آتی ہے، اسی طریقے سے وہ ایکسپیرینس ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیرینس ہے کہ بچے پالنے میں اس کا تجربہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ویسے ہی شیطان کا بہت تجربہ ہوتا ہے، تو یہ ہر انسان کو ورگلاتا ہے، ہر انسان کو ٹیکل کرتا ہے، ٹریک سے ہٹاتا ہے۔ تو جب وہ اتنے لوگوں کو ورگلاتا ہے تو وہ اس چیز میں کتنا پکا ہو چکا ہوگا، کتنا ماہر ہوگا۔ اس میں جو وہ سب سے زیادہ جو زور دیتا ہے وہ یہ کہ انسان کو اچھائی سے روکا جاتا ہے۔ تو وہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ ایسا ہے کہ وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا جو درود پاک پڑھنے سے کوئی کرم نہیں ہوتا، بہت کرم ہوتا ہے، اس کے بھی بہت انعامات ہیں، لیکن جو درود ابراہیمی کی فضیلت ہے کسی اور درود کو حاصل نہیں ہے، اس کی فضیلت ہی الگ ہے۔ اور جو جس نماز میں پڑھی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں وہ کتنا خاص درود ہوگا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا کہ شیطان کہتا ہے اچھا جو تم جو چھوٹا، یہ دیکھو چھوٹا والا درود شریف ہے اور آپ چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اسے نہ پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ درود ابراہیمی کی طرف آئیں کیونکہ اس کے جو فضائل ہیں بہت ہی افضل ہیں، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ پڑھیں، سب اللہ کے ہی نام ہیں۔ تو شیطان جو ہے نا ہمیں اس چیز سے ہٹاتا ہے کیونکہ وہ جو ایک خاص درود ہے تو اس کے فضائل اور برکات بھی الگ سے ہیں، تو جب شیطان جو ہے نا اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کو اس لحاظ سے تکلیف ہوتی ہے کہ جتنے اس کے برکات ہے نا اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے شیطان کو،
तो वो आपको कहता है कि छोटे दुरूद शरीफ की तरफ आप आ जाओ। उसको पता है कि आपके ऊपर एक नूर का इसार किया हो जाए। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है उनको ये बुरे ख्वाब आ रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ रही हैं उसे आप जारी रखें। ये सब शैतान आपको वर्गलाता है, क्योंकि वो उसको इतनी तकलीफ होती है, तभी वो आपको इस तरीके के जो है ख्वाब दिखाए जाते हैं उल्टे सीधे, ताकि आप डर के अपना जो है स्टेप बैक कर लें। एक खातून है जो 50 साल से भी ऊपर की हैं, अल्लाह ताला उन्हें और सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, और वो तहज्जुद गुजार भी हैं। कहती है कि मेरे छोटे दुरूद जो है वो बहुत आसानी से पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। कहती है कि एक एक घंटा 2-2 घंटा भी गुजर जाता है, लेकिन तब भी मेरे जो है 20 दफ़ा भी मुकम्मल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, वो उसी स्पीड के साथ अपना जो है वो कंटिन्यूस उन्होंने रखा, जारी रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आराम से जो है 1000 तस्बीह पढ़ लेती हैं, यानी 1000 मरतबा वो दिन का पढ़ती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरीके के साथ आपके जो माइंड के साथ प्ले किया जाता है अच्छाई से रोकने के लिए। ये वही बात हो गई कि 2 दवाई हैं सर दर्द की, और आपसे कहा जा रहा है कि, और सामने वाला नहीं चाहता कि आपका जो सर दर्द दूर हो। तो 2 दवाई में से एक दवाई जो है जो उसके मुकाबले कम काम करती है, क्योंकि आपको यहाँ पे फायदा देना ही नहीं है ना, आपका सामने वाला भला चाहता ही नहीं है। सेम ऐसे ही शैतान भी आपको वर्गलाता है कि आप कहाँ छोटा बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, आप छोटे पर आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ा जाएगा, आपका टाइम बचेगा। याद रखें कि अगर आपको दुरूद इब्राहिमी से हटाया जा रहा है तो ये इस बात की निशानी है कि आपका जो काम है वो चल रहा है, यानी काम हो रहा है आपका। एक बहन थी जिनके साथ जादू का बहुत ज्यादा सुनेरियो था, उनके साथ ज्यादा इशू था, और जब वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी तो वो चीजें सामने आके उन्हें डराया करती थी। किसी तरीके से भी दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ना छोड़ दे, लेकिन उस बहन ने बिल्कुल ही पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें ख्वाब में ज़ियारत हुई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और वो जारी रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन नाउ। उनके ऊपर अब ऐसी कोई चीजें नहीं हैं। बहुत से मसले थे उनके, उनका बेटा जो है वो मौत के मुंह से निकला, अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी है, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उन्हें दुरूद इब्राहिमी की बरकत से उनके सारे मसले हल कर दिए और उनकी हर तरह से मदद की। ये इस बात की गारंटी है कि आपका काम बन रहा है। और आप खुद सोचे कि अगर आपको इस चीज़ से हटाया जा रहा है इसके पढ़ने से, और वो दुरूद शरीफ जो है वो हम नमाज में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ कैसे गलत हो सकती है। लॉजिक को देखें, और अगर फिर भी कोई लॉजिक काम ना करें तो आप अल्लाह ताला की रहमत को देखें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह जो रास्ता मेरे लिए बेहतर है मुझे उस पर चला। अब वाक़े की तरफ आते हैं कि एक बहन कहती हैं, जब मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया, पहली रात जब उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, तो वो कहती हैं कि उन्हें इतना शदीद डर लगा जैसे उन्हें रोका जा रहा हो। और वो कहती हैं कि जब वो आंखें बंद किया करती थी तो उन्हें ऐसी खतरनाक शक्लें दिखाई जाती थी जैसे वो इन्हें देख रही हूँ, हाँ उन्हें घूर रही हैं। उन्हें डराया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं छोड़ा, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी बहुत मदद की। और सोने पे सुहागा ये कि दुरूद इब्राहिम का वो एक लफ्ज गलत पढ़ रही थी, एंड का लफ्ज, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने उनकी वहां भी मदद की, क्योंकि उनकी नीयत सही थी, वो फोकस से पढ़ रही, वो दिल से पढ़ रही थी, और अब वो है उन्होंने सीख लिया है पूरी तरीके से, अब वो सही पढ़ती हैं। तो वो कहती हैं कि ये प्रोसेस जो है वो उनके साथ भी रहा, डराया गया उन्हें भी। कहती हैं कि जब मेरी 1000 तादाद कंप्लीट नहीं होती थी, कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है अपने गोल पर वो नहीं पहुंच सकता, तो वो कहती है कि उन्हें एकदम से गंदे ख्यालात आना शुरू हो जाते थे, इतने ज्यादा उन्हें सोचे परेशान करती थी। ये वही बात है कि जब दरवाजा खुला है तो चोर ने तो अंदर आना है। वो कहती हैं कि मेरे लिए दुरूद इब्राहिम 1000 मरतबा मुकम्मल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। खुद देखे ना कि एक इंसान हर तरह से प्रोटेक्ट उसमें आ जाता है, कोई भी दुश्मन इसको हाथ नहीं लगा सकता। फिर वो जरा सा भी अनप्रोटेक्टेड और जो है दुश्मन को पता लग जाए तो मैं इस पर आराम से वार कर सकता हूँ, वो क्यों नहीं करेगा। कहते हैं कि फिर मुझे समझ आए कि दुरूद इब्राहिम मुझे हर लिहाज से पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं उसमें सेफ फील करती हूँ। तो वो कहती है कि इत्तेफाक जो है वो 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 3 से ज्यादा बार इत्तेफाक नहीं होता, और ये दुनिया में अचानक इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। कहती है कि मैंने नोट किया जब जब मैं दुरूद इब्राहिमी कंप्लीट करती हूँ तो अल्लाह सुब्हान ताला मेरी मदद करते हैं, मुझे ऐसे ख्यालात आते ही नहीं है। कहती है कि मेरी इस बात से ये निशानी है कि जैसे ही मेरे दुरूद इब्राहिम 1000 मरतबा मुकम्मल होते हैं तो मेरे ऐसे ख्यालात आने बंद हो जाते हैं। प्लीज एक रूल माइंड में रख लें
درود ابراہیمی جو ہے وہ نماز میں ایڈ ہوئی ہوئی ہے، وہ اللہ نے ایڈ کیا ہے۔ جب نماز میں ایک چیز ایڈ ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہے جو خطرناک ثابت ہو، آپ کے لیے صحیح نہ ہو؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات، اور دوسری آپ کوئی بھی درود پاک پڑھنا چاہتی ہیں، سب افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک اس کی اہمیت الگ رکھی ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی کی طرف بھی آئیں، کیونکہ جو ہے نا یہ ایک بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ نماز کے اندر ایڈ ہے اور اس کے بہت ہی افضل ہے، بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ اور تیسری بات کہ اگر آپ کو ایسی سوچیں آ رہی ہیں، ایسے خواب آ رہے ہیں، تو آپ کو یہ جو ہے شیطان ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، آپ نے بالکل بھی ہٹنا نہیں ہے۔ آپ جو پڑھ رہی ہیں وہ سب جاری رکھیں، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی بھی دور کر دے گا اور آپ کے لیے بہت ہی اچھے معاملے کرے گا، آپ کے سارے کام بننے لگ جائیں گے۔ اور آپ یقین کریں کہ آپ جب دعا مانگ کے سوئیں گی تو آپ کو ایسے کوئی خواب نہیں آئیں گے، بلکہ آپ جو پڑھ کر اپنے اوپر ایثار کرا کریں۔ ایک بہن کہتی ہے کہ میں درود ابراہیم پڑھ کر دعا مانگنا بھول جاتی ہوں، کہتی ہے کہ کتنے ٹائم تک میں دعا نہیں مانگتی تھی، لیکن جو ہے کرم ہو رہا تھا میرے اوپر۔ کہتی ہے جب انہیں خیال آیا دعا مانگنے کا تو پھر ایسے ایسے کرشمے ہوئے۔ کہتی ہے جیسے ہی میں دعا مانگتی تھی درود شریف پڑھ کر تو ایسے ایسے کرم ہوتے تھے، اور دن بدن جو ہے میرے کرم کی جو بارشیں ہونا شروع ہو گئیں۔ میں دعا مانگتی تھی اور وہاں پہ یہ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ تو درود شریف درود ابراہیمی پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ کر لیں ایک جو میجر یونیورسل رول ہے نا اس کو، کہ اگر آپ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ایسے خیالات آ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ درود ابراہیم پڑھ رہی ہوں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، پہلے آپ یہ بات نوٹ کریں کہ آپ کوئی غلط تو نہیں پڑھی درود ابراہیمی۔ اگر نہیں پڑھ رہی، صحیح پڑھ رہی ہیں، تو پھر یہ بات جان لیں کہ کچھ ٹائم کا معاملہ ہے اور بس دعا مانگے یہ چیزیں فوراً صحیح ہو جائیں گی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے کام کر رہی ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کام ہو رہا ہے، آپ کے اوپر فضل کرم اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر میں ہیں۔ بس یہ وقت ہی کچھ ٹائم ہوتا ہے، یہ شیطان کے جو ہیں وہ وار ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر جو ہے زیادہ لگتے ہیں، ظاہر انسان ہے وہ ڈر جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے شیطان کی طرف سے، لیکن آپ نے بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے۔ تو پلیز پریشان نہیں ہونا، جن کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں انہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور فوکس سے پڑھیں اور دل سے پڑھیں، پھر دعا مانگیں، دیکھیے گا آپ کے جو معاملے ہیں یہ سب صحیح بھی ہو جائیں گے اور آپ کو جو خواب آ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خاص چیز کے لیے چنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے اور ہمیں اچھے طریقے سے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔